بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں MSR میڈیا اور میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمن۔ آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے قرآن پاک کا خلاصہ۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے پارے سے۔ تو پہلے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے دو صورتوں کو بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1 سورۃ الفاتحہ اور نمبر 2 سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ کا کچھ حصہ پہلے پارے کے اندر ہے، چونکہ مکمل سورت 2.5 پاروں کی ہے، تو سورۃ البقرہ کا کچھ حصہ پہلے پارے کے اندر موجود ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ سے اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کا آغاز کیا۔ اس سورت کے اندر 7 آیات ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے اور اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ پورے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے جو احکام بیان کیے، جن چیزوں کو بیان کیا، ان تمام کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے۔ بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر 6 قسم کے مضامین بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکامات، نمبر 5 ماننے والے اور نمبر 6 انکار کرنے والے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے اندر اگر آپ غور و فکر فرمائیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان 2 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کا بیان کیا ہے۔ مالک یوم الدین، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کو بیان کیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے احکام کو بیان کیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے رسالت اور ماننے والوں کو بیان کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے انکار کرنے والوں کو بیان کیا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ ماننے والوں کا جب ذکر آیا تو اللہ رب العزت نے صرف ایک لفظ استعمال فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھائیے کہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور جب انکار کرنے والوں کا ذکر آیا تو 2 لفظ استعمال ہوئے، مغضوب اور ضالین۔ تو مغضوب کہتے ہیں کہ جو اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے انکار کرے، نہ مانے، وہ مغضوب میں آتا ہے۔ اور جو ضد اور عناد کی وجہ سے تو نہیں بلکہ لا علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے انکار کر رہا ہے، تو وہ ضالین میں آئے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کو بیان فرمایا۔ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ کے اندر بنی اسرائیل کی گائے کا واقعہ بھی مذکور ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت ہے اور طویل ترین سورت ہے۔ اس کی 286 آیات ہیں اور اس سورت کا اکثر حصہ مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کے بعد نازل ہوا۔ اس سورت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سارے احکامات کو تفصیلاً بیان کیا ہے۔ شروع کی آیات کو اگر آپ دیکھیں تو اس سورت المبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو شروع کیا ہے حروف مقطعات سے، یعنی الف لام میم۔ یہ 3 حرف ہیں، الف لام اور میم۔ ان 3 حرفوں سے یہ ایک چھوٹی آیت بن گئی ہے۔ ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ قطعن سے ہے، یعنی کاٹنا۔ تو ان حروف کو بھی، اس آیت کو بھی کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے۔ الف کو علادہ، لام کو علادہ اور میم کو علادہ۔ تو اس وجہ سے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ تو یہ عرب کی تمام اقوام کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک چیلنج تھا کہ اگر تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بہت ناز ہے اور بہت غرور کرتے ہو تم،
تو اس ایک آیت کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، کیونکہ تم تو فصاحت میں اپنے آپ کو ایک بہت اعلیٰ مقام تک جو ہے سمجھتے ہو، تو اس چھوٹی سی آیت کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، اس چھوٹی سی آیت جیسی اپنی ایک آیت بنا کر دکھاؤ۔ تو تمام اقوام عالم کو جب چیلنج ہوا تو کوئی بھی اللہ رب العزت کے اس چیلنج کے سامنا نہ کر سکا، اور کسی نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ تو ان آیات کا جو مطلب ہے، معنی ہے، سوائے اللہ رب العزت کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ تو الف لام میم سے سورۃ البقرہ کا آغاز کیا گیا۔ اس کے بعد اس سورت مبارکہ کے جو شروع والے ایک دو رکوع ہیں، ان کے اندر اہل ایمان کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد کفار کا تذکرہ ہوا، اور اس کے بعد منافقین کا تذکرہ ہوا۔ اہل ایمان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے ابتدائی آیات میں فرمایا، اور اہل ایمان کی جو صفات ہیں ان کو بیان فرمایا کہ اہل ایمان کون لوگ ہیں۔ تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو لوگ آپ پر جو کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا انبیاء پر اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہاں سے ختم نبوت کا عقیدہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے وما انزل من قبلک کہا، لیکن وما انزل من بعدک نہیں کہا، تو معلوم ہوا کہ آپ کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اگر ہوتا تو اللہ رب العزت وما انزل من قبلک کے بعد وما انزل من بعدک بھی فرماتے۔ تو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ایمان والوں کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس کے بعد کفار کا تذکرہ ہوا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ جو لوگ کافر ہیں کہ ان کو آپ اللہ رب العزت سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو کوئی اثر نہیں پڑے گا، ان کے دلوں پر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے منافقین کی صفات کا ذکر کیا کہ منافقین کون لوگ ہیں، ان کی کیا عادات ہیں۔ اللہ رب العزت کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، حرص کی بیماری ہے ان کے اندر، حسد کی بیماری ہے، تکبر کی بیماری ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے احکامات میں تحریف کرتے ہیں۔ اور ان تمام منافقین کی صفات کو کم و بیش 13 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ تو اس کے بعد ان جو ہے وہ منافقین کی جو صفات ہیں ان کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے، مومنین کی صفات کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے۔ ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو مومنین کی صفات پر عمل کرنا چاہیے، منافقین کی صفات سے بچنا چاہیے۔ مومنین کی صفات کو اپنے اندر اپنی زندگیوں میں لانا چاہیے، منافقین کی صفات سے خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی گائے کا واقعہ جو ہے وہ ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک مالدار شخص تھا جس کو اس کے بھتیجے نے مال پر قبضہ کرنے کے لیے اس کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے اس کی لاش کو کسی دوسرے کے دروازے کے باہر پھینک دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو دونوں قبیلوں کے اندر، دونوں خاندانوں کے اندر جھگڑا شروع ہو گیا۔ ایک جو ہے دوسرے پر الزام لگا رہا ہے، دوسرا اس پر الزام لگا رہا ہے، تو قریب تھا کہ دونوں قبیلوں کی جنگ چھڑ جاتی۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کریں
اور اس کے گوشت کا ایک حصہ اس میت کے اوپر لگائیں، یہ زندہ ہوگا اور یہ اپنے قاتل کا پتہ بتائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب اس گائے کا جو ہے وہ گوشت کا ایک ٹکڑا اس میت سے لگایا گیا، وہ زندہ ہو گئی، اور زندہ ہو کر اس نے جو ہے وہ اپنے قاتل کا پتہ بتایا۔ تو اس سے جو ہے نا دو چیزیں پتہ چل گئیں۔ ایک تو بنی اسرائیل کے اکثر لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص تو مرا ہوا تھا اور اس کے بعد یہ زندہ ہوا، تو یہ بات بھی ان کو سمجھ آ گئی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جو ہے عقیدہ ان کے اندر یہ تھا کہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا ہوا تھا، گائے کے بچے کو معبود بنایا ہوا تھا۔ جب وہ گائے کا بچہ ان کے سامنے ذبح ہو گیا تو یہ بات بھی ان کو سمجھ آ گئی، اور ان کو بتایا گیا کہ اگر یہ معبود ہوتا تو اس کو مرنے کی کیا ضرورت تھی، اس کو تو ذبح کر دیا گیا، یہ کیسا معبود ہے۔ تو ان عقائد کی بھی تردید ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا جو شیاطین کے ساتھ پیش آیا، اور ملائکہ کے ساتھ جو آدم علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت سے نام سکھائے جو کہ جن کا ملائکہ کو علم نہیں تھا۔ پھر جو ہے وہ ملائکہ سے سوال ہوا، وہ کچھ نہ بتا سکے۔ آدم علیہ السلام نے سارے جو ہے نام جو اللہ رب العزت نے سکھائے تھے وہ بتا دیے، اور پھر ملائکہ کو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ واقعہ بیان ہوا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اندر جو نعمتیں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی قوم کو عطا فرمائی تھیں، دنیا کے اندر ہر قسم کی نعمت ان کو مہیا کی گئی تھی، کھانے پینے کے اعتبار سے اور ہر قسم سے۔ کثرت انبیاء ان کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بہت سارے انبیاء کو بھیجا، پیدا کیا، اور ان سب کے باوجود انہوں نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ انبیاء کو بھی قتل کیا، حق کو بھی چھپایا، اور بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور جو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم تھے ان کا انکار کیا انہوں نے۔ اور اریحہ شہر جو ہے وہاں پر اللہ رب العزت نے عاجزانہ طور پر ان کو داخل ہونے کا حکم دیا، اور یہ متکبرانہ انداز میں داخل ہوئے۔ اور ایک اس کے علاوہ یہودیوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ جنت میں صرف اور صرف یہودی داخل ہوں گے، اسی طرح نصارہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جنت میں صرف اور صرف نصارہ داخل ہوں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ حق یہی ہمارا دین ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس اپنے مذہب کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں کوئی دلیل نہیں، لہٰذا ہم ہی حق پر ہیں اور ہم ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر کتنی استقامت تھی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جتنی بھی آزمائشیں آئیں وہ اللہ رب العزت کی تمام آزمائشوں پہ پورا اترے۔ والد کی جو بت پرستی کا واقعہ ہے اس کے اندر بھی استقامت دکھائی ابراہیم علیہ السلام نے۔ اپنی قوم سے بھی ٹکرانے کا معاملہ آیا، قوم سے بھی ٹکرائے لیکن توحید کو نہیں چھوڑا، اور نمرود سے بحث مباحثے کا بھی ذکر کیا گیا، اور آگ میں ڈالنے کا جو واقعہ ہے آگ کے اندر بھی جانا قبول کیا لیکن استقامت دکھائی، حق پر ڈٹے رہے، اور وطن سے نکالا گیا اس کو بھی قبول کیا لیکن حق کو نہیں چھوڑا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بیوی بچوں کو بے آب و گیا وادی میں، جنگل میں چھوڑ دینے کا حکم ملا، اس پر بھی استقامت دکھائی اور اپنے بیوی بچوں کو جو ہے چھوڑ کر آ گئے، لیکن حق سے منہ نہیں پھیرا، اللہ رب العزت کی طرف سے جو حکم تھا اس کو پورا کیا اور آزمائش میں پورا اترے، سرخرو ہوئے، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو جو بہت ساری تمناؤں کے بعد آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا کیا، اسماعیل علیہ السلام، جب اپنے بیٹے کو جو ہے وہ ذبح کرنے کا حکم ملا تو اس سے بھی دریغ نہیں کیا، سبحان اللہ۔ تو تمام جو ہے آزمائشوں میں ثابت قدم رہے،
اس کے بعد دعائیں مانگی، اللہ رب العزت نے ان دعاؤں کو قبول بھی کیا، اور مکہ جو ہے پرامن شہر بن گیا، اور مکہ کے اندر مکہ کے رہائشیوں کو پھلوں کا رزق اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ اور سب سے بڑی دعا کہ قریش کی قوم میں اللہ رب العزت نے آخری نبی کو مبعوث فرمایا، اور اس کے بعد یہود و نصارہ کو بتا دیا کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام ایمان لائے ہیں اور دین حنیف یہی ہے، اگر تم انہی جیسا ایمان لاؤ گے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تم ہدایت یافتہ ہوگے۔ اگر تم نے دین حنیف سے منہ پھیرا، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ پھیرا، تو تم ہدایت یافتہ نہیں ہو، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر تمہیں ہدایت چاہیے اور سیدھا راستہ تم تلاش کرنا چاہتے ہو، حق پر آنا چاہتے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلو۔ تو یہ تھا سامعین محترم پہلے پارے کا خلاصہ، جو کہ خلاصہ تفسیر کی صورت میں، خلاصہ قرآن کی صورت میں میں نے آپ کے سامنے پیش فرمایا۔ تو انشاءاللہ آپ اس چینل کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور اس صدقہ جاریہ میں حصہ لیں، تاکہ جو بھی اللہ رب العزت کے دین کی ان باتوں کو سنے گا، آگے پھیلائے گا، تو آپ بھی اس کے ثواب میں برابر کے شریک ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔